هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ سورہ مومن آیت 50 کے زمر میں قالوا بلا جو ہم سمجھ رہے تھے اس کے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ میرا بندہ میرے مطابق جیسا میں بات پہنچائے نا، جو بات میں نے اس کو پہنچائی ہے ویسا میرا عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے۔ تو یہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، یہی اصل وے ہے، دا وے آف اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ باقی سارے راستے بیکار ہے، باقی سارے راستے سیدھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ سورہ انعام آیت 33 میں بتایا گیا، یہاں پر بھی ایک بات دیکھیے، جو ہمارے پاس پیغام لے کر آتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، جو بھی ہو، ہم تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچاتے ہیں، تو ان کی بات نہیں ماننا، ایکچولی کس کی بات نہیں ماننا ہوا؟ اللہ کی بات نہیں ماننا، نبیوں کی بات نہیں ماننا، جو ہم تک پیغام لے کر آیا اس کی بات نہیں ماننا اللہ کی بات نہیں ماننا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ کی بات کا ہم انکار کر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے ذریعے، ان رسولوں کے ذریعے، ان لوگوں کے ذریعے ہم تک وہ راستہ پہنچائے ہیں جو بیسٹ وے ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام از دا وے آف لائف ہے، لیکن اسلام از دا بیسٹ وے آف لائف ہے۔ دیکھیے، یعنی ہر حکم پر ہمیں غور کریں گے تو لائف کا بیسٹ وے، لائف کا بیسٹ طریقہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ آپ چاہے اپنی شادی بیاہ ایک دیکھ لیجئے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا اور ہم جو کر رہے وہ دیکھیے، اور بیسٹ کیا ہے، جس میں سکون ہے، راحت ہے، اور پیسہ جو کمانا ہے اس کے بارے میں دیکھیے، کتنا حرام میں جا کر ہم کماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ بیسٹ طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہے، بہرحال یہاں پر ایک دو بات نہیں بولیں گے، ہر طریقہ بیسٹ طریقہ ہے اگر ہم اسلام کے مطابق عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ انعام آیت 5، سچی کتاب کو جھٹلایا اس کی سزا اسے جلدی ملے گی، بہت جلدی اسے دی جائے گی، اور جلدی کہاں دی جائے گی؟ انشاءاللہ جب عذابوں کا آئے گا وہاں پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ یونس آیت 95 میں بتایا گیا، ان میں سے مت ہو جاؤ جو جھٹلاتے ہیں، ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور تو ہمیں اپنا شمار نہیں ماننے والوں میں نہیں کرنا۔ جب ہم اپنا شمار جھٹلانے والوں میں کریں گے تو جیسے جہنم میں کیا ہوتا ہے، جنت ہو یا جہنم میں، اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے والوں کو سب کو ایک رو میں رکھیں گے، کافروں کو ایک رو میں، منافقوں کو ایک رو میں، تو جھٹلانے والوں کو ایک رو میں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا شمار جھٹلانے والوں میں نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ احکام کو فالو کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ نیکسٹ سورہ طٰہٰ آیت 48 میں بتایا گیا، وحی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف احکاموں میں بتایا ہے کہ جھٹلانے والوں کو عذاب ہے،
ٹھیک ہے، تو ڈر جانا چاہیے کہ جھٹلانے والوں کو عذاب ہے، ان کے اوپر پھٹکار ہے۔ سورہ مومنون آیت 105 میں بتایا گیا کیا ہوگا اس دن، سوال کیا جا رہا ہے کیا ہوگا اس دن جب پوچھا جائے گا کیا نہیں پڑھی گئی آیتیں تم پر، تم کیوں جھٹلائے تھے؟ یہاں پہ بتایا نا، ابھی آپ 50 آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، فرشتے پوچھ رہے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول بینات لے کر؟ آئے تھے، قالوا بلا، آئے تھے لیکن ہم نے نہیں مانا۔ تو یہاں پر سورہ مومنون میں آیت 105 میں بھی بتایا گیا جب تم سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس تمہارے سامنے یہ آیتیں نہیں پڑھی گئی تھی؟ اور ہم تو اس درجے میں ہیں کہ ہم ہر سال منیمم ایک دفعہ تو قرآن مکمل کرتے ہیں، رمضان میں تو بھی مکمل کرتے ہیں۔ رمضان میں جب مکمل کی جاتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو یہ دلیل بننے والی ہے۔ یاد رکھیے کہ کیا تمہارے سامنے آیتیں نہیں پڑھی گئی؟ کیوں نہیں مانے تم نے؟ کیوں جھٹلائے؟ سورہ طٰہٰ آیت 56 میں بتایا گیا نشانیاں دیکھ کر بھی لوگوں نے انکار کیا۔ اتنے سارے قوموں کے عذابوں کا ذکر، آج ہم بہت زبردست دور میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دور چل رہا ہے، ہم گھر بیٹھے ہر جگہ کی سیر کر سکتے ہیں۔ آپ پچھلے امتوں کی جو ان کے خنڈرات ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، انہیں ہر چیز ہم دیکھ رہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر ہم انجوائے کرتے، ٹائم پاس کرتے، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر وہاں تک اگر کوئی نہیں گیا تو اپنے اطراف دیکھیے، سورج صبح طلوع ہو رہا ہے، شام میں سورج ڈھل رہا ہے، یہی بڑی نشانی ہے۔ چرند پرند دیکھ رہے، ہم پیٹ بھر کے آ رہے، بہت خود اپنی نفسوں میں بھی ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو نشانیاں دیکھ کر بھی تم نہیں مانے، نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ وے بتایا ہے لائف گزارنے کا اس کو جھٹلا دیے۔ سورہ یونس آیت 17 میں بتایا گیا ایسے لوگ ہرگز فلاح نہیں پانے والے، کبھی نہیں کامیاب ہونے والے۔ دیکھیے اپنا محاسبہ کرے، کیا میں تولا میں سے ہوں، منہ پھیرنے والوں میں سے ہوں؟ کیا میں کفر کرنے والوں میں سے ہوں؟ کیا میں گمراہ میں سے ہوں؟ کیا میں کذبہ جھٹلانے والوں میں سے ہوں؟ غور کرے اپنے اندر، ٹھیک ہے، اور کون کون سی بات ہم جھٹلا رہے، کون کون سی باتوں کو ہم نہیں مان رہے۔ تو یہ کبھی بھی فلاح نہیں پانے والے، فلاح یعنی کامیاب، نیور، کبھی بھی نہیں کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی سانس باقی ہے، یہ بات سنائی دی ہے، سن رہے نا ہم، کان میں پڑ گئی یہ چیز، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب ہونے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ رعد آیت 33، سورہ سجدہ آیت 25 میں بتایا گیا کفر کرنے والوں کے لیے ان کی چالیں سجا دی گئی ہے اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے۔ نہیں مان رہے نا، بھٹک رہے، گمراہ ہو رہے، اور وہ گمراہ راہ ان کے لیے بہت اچھی لگنے لگتی۔ ٹھیک ہے نا، ہم جو کر رہے اچھا ہے، کر دیں گے معاف، اللہ تعالیٰ جائیں گے ضرور جنت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چال اچھی لگنے لگ رہی، جو بیسٹ وے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس بیسٹ وے کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی کی جو راستے پہ چل رہے، زندگی گزار رہے، اس میں ہم مگن ہیں، وہ اچھی لگنے لگ رہی۔ ہم کیا کر رہے؟ اچھے کر رہے نا، ہم کیا اچھا ہی کر رہے، اللہ راضی ہے ہم سے، یعنی یہ ہم بٹھا لیے اپنے دماغوں میں کہ ہاں اللہ تعالیٰ راضی ہے ہم سے، ٹھیک ہے، ہماری مغفرت تو ہے، بخشش تو ہے، راضی ہے۔ کیا ہے اتنی ساری آیتوں میں کیا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ مطلب یہ پوری جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ تم اپنے آپ کو جو سیٹسفائی کر کے زندگی گزار رہے، یہ کہنے کے لیے گزارو گے قیامت کے دن قالوا بلا، آئے تھے لیکن نہیں مانے۔ تو کفر ان کی، دیکھیں اسی لیے دعا کرتے رہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھا، جہاں جہاں ہم بھٹک رہے اس کو سامنے لا، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ احکام لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کے سامنے نہیں لے کے آتے، جو بھٹکتا ہو اس کے سامنے نہیں لے کے آتے، وہ مانتا ہی نہیں ہو، لیکن ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بتا رہے تو خوش قسمت سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ ہم سب جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مشتاق بنیں، اس وجہ سے یہ آیتیں ہم تک پہنچا رہے، سنا رہے،
ایسی محفلوں میں بٹھا رہے تو اپنا سمجھیے آپ گمراہ مت ہونا. بات پہنچ گئی تو مان لینا, اگر نہیں کر رہے تو کرو, چاہے کوئی بھی ناراض ہونے, چاہے رشتے ٹوٹے, چاہے دنیا فنا ہو گئی, لیکن اللہ کی بات فرسٹ پریورٹی. سورہ قصص آیت 28, سورہ روم آیت 29, سورہ جاسیہ آیت 23 میں بتایا گیا خواہشات پر چلنے والے ہی اللہ کی بات نہیں مانتے. کلیئر ہے. جب ہم رب کی مرضی کو نہیں مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم اپنی مرضی مان رہے نا, ہم اپنی مرضی کر رہے, اس وجہ سے رب کی مرضی کو نہیں کر رہے. تو اپنی خواہشات ہمارے بڑے دشمن ہیں. خواہشات, ناگواری کی زندگی کیوں کہا؟ اس وجہ سے خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے, خواہشات کو دفنا دینا پڑتا ہے. وہ ساری خواہشات انشاءاللہ آخرت میں پوری ہوں گی, لیکن یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے, اور دنیا خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے. کوئی زیادہ ہنستا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اتنا ہنسنا ایک مومن کے لیے زیب دیتا ہی نہیں. جس کو آخرت کی فکر ہو, جس کو قبر میں جانے کا ڈر ہو, جس کو اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا ڈر ہو, وہ کبھی اتنا ہنستا ہی نہیں, بے چین رہتا ہے. اتنا بے چین رہتا کہ اللہ کو میں کیسے راضی کروں, آئے دن میں کیسے راضی کروں, میری موت کی بزر جو ہے کبھی بھی دب سکتا ہے, تو مجھے راضی کرنا ہی ہے. اور دعا کرتے رہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے راضی ہو تب مجھے بلا اپنے پاس, جب میں جنت کا مستحق بنوں تب مجھے بلا, مجھے عمل کرنے پر مضبوط کر دے. یہ دعائیں ہوتے رہنا. کون کر رہے دعائیں؟ کر رہے, سب کر رہے, بہت کم لوگ. تو یہ تڑپ پیدا ہوگی نا تو دعا خود بخود نکلے گی انشاءاللہ, اپنے لیے بھی اور اپنے عزیزوں کے لیے بھی. سورہ مومنون آیت 103 سے 108 میں بتایا گیا. سورہ مومنون آیت 103 سے 108 تک رب کا سوال, جہنمیوں کا جواب. ومن خفت موازینہ, اور وہ شخص کے جس کے ہلکے ہو گئے اس کے پڑلے, تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں رہے اپنے آپ کو اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہے. یعنی جن کے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدین, جس کے پڑلے ہلکے ہو گئے, یعنی میزان میں ویٹ صرف نیکیوں کا ہوگا, جو برائیاں ہیں اس کا ویٹ کچھ نہیں ہوگا, تو اس لیے پڑلا بھاری ہونا ہے قیامت کے دن. تو جو ہلکے پڑلے ہو گئے وہ خسارے میں ہیں, انہوں نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں کو برباد کر دیا, وہ ویسے لوگ جہنم میں رہیں گے. تلفہو, وہ جھلس دیے گی ان کے چہروں کو آگ, اور اس میں بد شکل ہوں گے. کیا بتایا گیا؟ جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ, اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے. آگ کسی جلے ہوئے انسان کو ایزیوم کرے نا, گمان کرے, اگر ہم نہیں مان رہے تو پھر اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اب جب گئے تو آگ جھلسا دے گی ان کے چہروں کو, مطلب ختم کر دے گی, یہ تو جہنم کی آگ. وہم فیہا قالیون, اور وہ بد شکل ہو جائیں گے, بری شکل والے ہو جائیں گے. کیا نہیں تھی میری آیتیں تلاوت کی جاتی علیکم تم پر, فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ, اور تم تھے جھٹلاتے, تم نہیں ماننے والے تھے نا, تمہارے سامنے میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی, تمہیں بتایا گیا, پھر بھی تم نہیں مانے. اس وجہ سے تمہارے چہروں کو جھلسا دیا جائے گا اور تمہارے شکلوں کو بد شکل کیا جائے گا. قالو, وہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, غلبت, غالب آ گئی, علینا, ہم پر, شقوتنا, ہماری بدبختی. ہائے رب, بدبختی غالب آ گئی, ہم بدبخت ہو گئے تھے, معاف کر دو. جیسے لٹنے کے بعد انسان کہتا ہے نا ہم وہ ہو گئے, ہم برباد ہو گئے. اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ناک چڑھا چڑھا کے اگر بولیں گے, رو رو کے بولیں گے, عاجزی سے بولیں گے, اللہ تعالیٰ ہم پر بدبختی غالب آ گئی, اور ہم تھے لوگ گمراہ تھے نا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بدبختی آ گئی تھی, ہم نہیں مانے تھے. چلے گا یہ ریزن, ایکسیپٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے میرے بندے, اچھا بدبختی ہو گئی تھی, گمراہ ہو گئے تھے تم, کوئی بات نہیں, آ جاؤ جنت میں. بولیں گے نہیں, کہیں گے ربنا اخرجنا,
اے ہمارے رب تو نکال، تو ہمیں نکال اس سے۔ پھر اگر ہم دوبارہ کریں فَإِنْ عُدْنَا، اللہ تعالیٰ اگر ہم دوبارہ کریں یہ حرکت فَإِنَّا، تو بلا شبہ ہم ظالموں سے، ہاں بچہ جیسے کہتا نا ایک بار معاف کرو، ایک بار معاف کرو، چھوڑتے پھر وہی کرتا ہے، یہی حرکت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سین کریٹ ہونے والا ہے نا قیامت کے دن، وہ قرآن میں جگہ جگہ پر بتا دیے، یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، تم کہو گے اللہ تعالیٰ مجھے نکال دے، ہم پھر نہیں کریں گے، پھر نہیں کریں گے، بتا دیے، دیکھے پیپر آؤٹ۔ قال اخسؤ، وہ کہے گا ذلیل و خوار پڑے رہو، پھٹکار، فیہا اس میں، ولا تکلموا، اور بات مت کرو، منہ بند، آواز نہیں آنا، تمہاری بدبختی کی وجہ سے تم نہیں مانے تھے نا میری بات، اب چپ کرو، بات بھی نہیں کرنا، گیٹ آؤٹ۔ ماں کہتی ہے نا بچے کو ضد زیادہ کرتا ہے تو گیٹ آؤٹ، بات نہیں کرنا میرے سے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا ذلیل و خوار رہو، پڑے رہو یہیں پر جہنم میں، پھٹکار ہے تم پر، ٹھیک ہے، آج بات نہیں کرنا میرے سے، آنا مت میرے پاس، آپشن نہیں مل رہا ہے، آپشن میں نے دے دیا، ختم، قصہ ختم، کلوز۔ تو آپشن کو یوٹیلائز کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں آپشن دیا ہے، سانس باقی ہے تو آپشن ہے، استغفار کرے، توبہ کرے اور اصلاح کرے، صرف استغفار نہیں، اصلاح ضروری ہے، جو نہیں کر رہے وہ کرو، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کو کرنے کا، جو ہم نہیں کر رہے وہ کریں۔ اصلاح کیا ہے؟ اپنے آپ کو سدھار لینا۔ اپنے آپ کو کیسے سدھار لینا؟ جو اللہ تعالیٰ نے وے آف لائف بتایا ہے، جو کہ بیسٹ وے ہے، وہ وے کو تلاش کیجئے۔ وہ وے کو کیسے تلاش کریں گے؟ جہاں پر ایسی محفلیں ہوں گی، جہاں پر صحیح آپ کو تعلیم دی جائے گی، اس محفلوں میں، ایسی محفلوں کو ڈھونڈنا، کیونکہ آج کے دور ایسا ہے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، شرک بدعات میں لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ ڈھونڈے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقہ بتا، قرآن پر غور و فکر کرے، سنتوں پر غور و فکر کرے، صحیح احادیث ہے اس پر غور و فکر کرے۔ اب جیسے ہم نے ان ساری آیتوں سے سمجھا نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا ہے، کون سا حکم اللہ کو نہیں پسند ہے، ناراض کہاں ہوتا ہے، اس پر غور و فکر کرے اور اپنی اصلاح کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر مضبوطی سے جمع دے، ہمیں ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور ہمیں ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے چن لے، ہمیں اور ہمارے گھر والوں اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے پہلے ہماری مغفرت کروانے والوں میں ہم سب کا شمار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت، ہماری برزخ کی زندگی، ہماری آخرت کی زندگی، ہماری جنت، ہمارے لیے جنت میں جانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ ان سارے مرحلوں میں ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کا دروازہ کھولے رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔